ہمارے آقا و مولا کو امی رکھا تاکہ ناموس مصطفیٰ پر کوئی حرف نہیں تو یہ امی ہونا آپ کے لیے کمال ہے. کسی اور کے لیے عیب ہو سکتا ہے، ذات پاک مصطفیٰ کے لیے کمال ہے. اور صحیح بخاری میں ہے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر فَكَتَبَ آپ نے لکھا. کوئی کہتے ہیں جی یہ تو مجازن کہا گیا، آپ نے لکھنے کا حکم دیا، جبکہ اصول ہے کہ جب لفظ کو جب تک اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہو مجاز مراد نہیں لیا جائے گا. یہ ہمارے اصول فقہ میں یہ بات طے ہے. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جو چیز میرے آقا کے لیے کمال ہے اس کو عیب بنا کر پیش کریں. پھر کہتے ہیں کہ قرآن کا بعض لفظ گرامر کے مطابق نہیں. ارے بھائی قرآن گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر قرآن کے تابع ہے. سبحان اللہ. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کوئی گرامر موجود نہیں تھی. علم نحو کا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود جوینی کو چند اصول بتائے اور فرمایا کہ اس علم کو مرتب کرو. قرآن کا تلفظ بھی توقیفی ہے اور قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے. سماع پر موقوف ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مثلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں لفظ رحمت میں تائے مدورہ ہے، بولتے ہیں تو یہ ایسی لکھی جائے گی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں تائے مبسوطہ ہے، لمبی تا ہے، وہاں ویسی ہی لکھی جائے گی. یہ نہیں کہ کوئی مولوی صاحب آئے کہ یار یہ لمبی ہے تو غلط ہے، اس کو بھی غور ہونا چاہیے. تو قرآن کا رسم الخط بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع پر موقوف ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ قریش آئے اور کہا کہ آپ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اس قرآن کریم کو جبریل امین لے کر آئے اور آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا وسیع عربی زبان میں. تو آپ کے قرآن میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عربی فصاحت کے معیار پر پورا نہیں اترتے. ایک شکریہ، ایک کبار، ایک اجاب. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن پر اتھارٹی کون ہے؟ ان کے ایک بابا ہیں جو دور دیہات میں رہتے ہیں، جیسے بدو کہتے ہیں جن کو، کیونکہ عرب اپنے بچوں کو قریش
تھے تاکہ اصل عربی زبان کو سیکھیں، کیونکہ شہروں میں زبان مکس اپ ہو جاتی ہے. آپ سرائکی بھی بول رہے ہوں تو کوئی اردو کا لفظ بھی ڈالیں گے، کوئی انگریزی کے بھی ڈالیں گے، کوئی کیا کریں گے، کوئی کیا کریں گے. آپ نے فرمایا اس کو بلا لو. اس کو بلایا گیا، وہ آیا، کھڑا ہوا تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بابا کو غصہ تھی. اس نے کہا تتخذنی سخریا وانا شیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب. وہی 3 لفظ جیسے انہوں نے چیلنج کیا تھا، اللہ نے اسی کی زبان پر جاری فرما دیا. اس لیے یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن میں نقص تلاش کرے، ذات پاک مصطفیٰ میں تلاش کریں اور اس کو اپنے علمی شاہکار سمجھیں. پھر کہتے ہیں مولوی فتوے دیتے ہیں، تو مولوی فتوے نہیں دیں گے تو پان کی دکان کھولیں گے، پکوڑے میں. جب آپ کفر بکیں گے تو عالم کا کام ہے تو حکم بیان کریں. اس لیے ہمارے بزرگ نے کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جاہل غلطی کرتے ہیں، ہم توبہ کرا دیتے ہیں. ان کے عالم غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے کی؟ کیونکہ عالم کو حجت کرے گا، جسٹیفائی کرے گا، دلیلیں تلاش کرے گا. کیونکہ ڈے 1 سے تخلیق آدم سے جو سلسلہ چلا تھا، تو اللہ نے 2 احکام دیے تھے. ابلیس سے فرمایا کہ اسجدوا لآدم. ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا. آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھلا ڈھلا جدھر چاہو کھاؤ پیو چلو پھرو، سب اوپن ہے، کھلا ہے. ولا تقربا هذه الشجرة. ایک ریسٹرکشن، اس طرف قریب نہ جانا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. چلے گئے. ایکسپلینیشن کال ہوا دونوں سے. ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اور دوسری جگہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک. جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا یا اس خاک کے پتلے آدم کو سجدہ کرو، تم نے کیوں نہ کیا؟ اس نے منطق کا سہارا لیا مولویوں کی طرح. کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے. اعلیٰ ہو کر
پوچھا تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے آدم کو کلمات توبہ القا کی. وقال، حضرت آدم و حوا دونوں نے کہا مولا کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی دلیل نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو نہ ہمیں بخشے اور رحم نہ فرمائے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ غلطی کر کے تسلیم کر لینا اور معافی مانگنا یہ سنت آدم ہے، اور غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا اور جواز پیش کرنا یہ طریقہ ابلیس ہے. تو بنی آدم کو چاہیے کہ سنت آدم کو اختیار کرے. یہ معاملہ الٹ ہو گیا. دوسرا کہ ابلیس نے کیسے ورگلایا، بہکایا. قرآن فرماتا ہے ابلیس کا ایجنڈا کیا تھا. پہلے تو یہ سمجھیں آبجیکٹ کیا تھا، ٹارگیٹ کیا تھا، ہدف کیا تھا. تو قرآن فرماتا ہے لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَلِيُوَارِي سَوْآتِهِمَا. قرآن کا ایجنڈا کیا تھا کہ لباس جنت کو اتار دیں اور ان کے پوشیدہ حصوں کو ان پر ظاہر کر دیں. یہ ڈے ون سے. تو آج ایجنڈا بدل گیا ابلیس کا. تب اگر بے لباسی تھا تو آج بے لباسی نہیں ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ. آج صورتیں بدل گئی ہیں لیکن وہی بے لباسی، بے حجابی اور صدر کو اٹھا دینا اور عورت کو تماشا بنا دینا یہی شیطان کا ایجنڈا ہے. اب آپ سوچو آپ کے گرد و پیش میں شیطانی کلچر ہے یا آدمیت کا کلچر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے بہکار آتا تو دشمن بن کر نہیں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. ابلیس حضرت آدم و حوا کو قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا میں آپ کا ویل وشر، آپ کا بہیر خواہ، آپ کا بھلا چاہنے والا، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور آج کا شیطان کچھ اور کہتا ہے. بولو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہتا ہوں مَا نَهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ وَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. پتہ ہے آپ کو کیوں روکا ہے؟ اس کا پھل کھا کر فرشتے بن جاؤ گے، یہ دائمی زندگی بن جائے گی، مل جائے گی. یہی شیطنت کا جادو آج بھی چلتا ہے. اس لیے اپنی نسلوں کو بچاؤ. بنی آدم کو
मकर शैतान से बचाओ, वरना पुराने जमानों में 1960-70 में पता नहीं बाबे लोग कितने यहाँ हैं या नहीं है, तो कोई दाढ़ी वाला सिनेमा की लाइन में लगता तो अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लेता था। लेकिन आज आपके स्टार मोबाइल में सारे जहन्नम दफन है। कौन सा शर है, कौन सी बेहयाई है, कौन सी बेआबरूई है, ये इस छोटे सी मशीन में नहीं है। इसलिए मैं जब इन मजालिस में नौजवानों को सलाम देखता हूँ तो मेरा जी चाहता है कि इनको सलाम पेश करूँ, सुभान अल्लाह, इनके गले में हाथ मिलाऊं कि ये उस जहन्नम से बचकर इन मजालिस में आते हैं, अल्लाह के घर में आते हैं। मेरे बस में हो तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर इनको हाथ पहनाऊं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के अशख़ास पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का खुसूसी साहिबान फरमाएगा क़यामत के दिन, जब उसके साए रहमत के सिवा कोई जाए बना नहीं होगी। उसमें से दूसरा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो जवान कि जिसकी उभरती हुई, उठती हुई, मचलती हुई जवानी अल्लाह की बंदगी में गुजरे। मैं बाबा लोगों से कहता हूँ, कुछ खबर नहीं कि आपके 100 सजदों की वो कीमत ना हो जो नौजवान के एक सजदे की है। और अल्लाह के दीन को इनकी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत है। इनको दीन से जोड़कर रखो। तो एक तो ये मसला था जो आपके सामने अर्ज किया, दूसरा अपने खत्म नबूवत का अनुमान रखा है। सुभान अल्लाह। वैसे तो ये जो मजलूम कौम है अपनी दुनिया का काम करें तो इनका अकल बहुत काम करती है। बेशक, जबरदस्त। 5 मरले का प्लॉट लेना हो तो ये खोपड़ी बहुत काम करती है। इतने मजमे में एक आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं 5 मरले का प्लॉट लेने ढूंढने गया था और पहली दुकान पर ढेर हो गया। 25 दुकानों में जाओगे, स्टेट एजेंट, ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी डीलर, पूछोगे मार्केट वैल्यू क्या है, नफा कितना मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा। तो इस नापायदार दुनिया के 5 मरले और 3 मरले के लिए तो इतना दिमाग खपाओ और जन्नत के महल के लिए बिल्कुल न सोचो। क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर आप पर में करंट लगे और आओ नाथवानों और कवानों पर नोट फेंको। ये इश्क का मेयार है और सबसे बड़े आशिक वो हैं। तो फिर जब खत्म नबूवत पर ज़र्ब लगी, नामों से रिसालत पर ज़र्ब लगी, तो पहली सब में इन आत्मा और कवाल थे क्या? नहीं। तो नोट दोन पर फेंकते हो। शान दिखाने के लिए कि मूवी बन रही है तो नए बंडल लाते हो।
کہ جعلی فراڈی پیروں کے پاس جا کے ڈھیر ہوتے ہو، عاملوں کے پاس جاتے ہو. عاملوں کے پاس نہ جاؤ، عامل بنو. سبحان اللہ. یہ دین عمل کے لیے آیا ہے. ایک تو یہ اہل سنت کے گزشتہ 30 سال کے سارے مسائل ان پر خرچ ہیں، اور مقابلہ ہمارا علم کے میدان میں ہے، نہ قوالی کے میدان میں ہے، نہ ناخوانی کے میدان میں ہے، نہ عاملوں کے میدان میں ہے، علم کے میدان میں ہے. تو اگر دنیا میں مقام افتخار پانا ہے تو اپنی ترجیحات کو ترجیحات مصطفیٰ کے مطابق اٹھا لو. سبحان اللہ. اور تو یہ ایسی مجنون مخلوق ہے، شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے. کیا جنرل کا بیٹا جنرل بن سکتا ہے؟ نہیں. بولو. جج کا بیٹا جج بن سکتا ہے؟ چھوڑو. کلرک کا بیٹا چٹا پڑھو تو کلرک بن سکتا ہے؟ بولو. نہیں. کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نا. مگر پیر بننے کے لیے حتیٰ کہ خلیل شیخ بھی بیٹھا ہو تو یہ مظلوم مخلوق جو ہے، چلو اندر تو نہیں جان سکتے، چہرہ تو نظر آتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم جو ہے ادھر جنوبی پنجاب میں پائے جاتے ہیں. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو کہ یہ جنت پہنچائے گا، تو وہ جنت کے راستے پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اس لیے فیصلہ کرو کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے. اور یہ جو کلچر آپ نے کیا اس کو بند کرو اور ختم کرو. اس کو دین کی ترجیحات کو سمجھو. ایک رافضی قسم کے ناخوان ہے، ٹی وی پر کہا کہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ کتنے ملے، کہتے ہیں 25 لاکھ. 25 لاکھ میں تو ایک ادارے کا سال کا بجٹ چل سکتا ہے. ایک کراچی کا شکر ناخوان ہے، اس نے ویڈیو کلپ جاری کیا کہ بھئی آئندہ مجھ پر نوٹ نہیں پھینکنا. میں نے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کلپ جاری کیا، لیکن اتفاق سے میں بھی امریکہ پہنچا، وہ بھی پہنچا. تو ڈالر کی چمک جب ڈالر یورو پاؤنڈ کی چمک آئی تو پھر ڈھیر ہو گیا. تو میں نے لوگوں سے کہا وہیں پر کہ یہ کمٹمنٹ تو یہ کر کے آیا تھا، but due to the spark of dollar, euro and pound he surrendered. بھول گیا سر. تو اس لیے اپنے ایمان کو توڑو اور فیصلہ کرو
ترجیحات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے. ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں. جو متشرع متدین ذیل پیر ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو فریبی ہیں فراڈیے ہیں ان سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر جانتے بوجھتے آپ کھائی میں گرنا چاہیں آپ جانیں، لیکن یہ ضروری ہے. باقی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ گزرا، آپ کو مبارک ہو. پر نور مہینہ. تو میں ان سے راستے میں پوچھا کہ بھئی مجلس کا عنوان کیا کہتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ. سامنے دیکھا کو دیکھا بہت کانفرنس، لیکن بیچ میں یہ کرنٹ ایشو جس کے بارے میں علماء کو پتہ ہونا چاہیے. میلاد کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا، پھر اجازت بھی چاہوں گا کہ میلاد کے معنی ہے کسی کی پیدائش کا زمانہ، وقت یا مقام. اس کے ہمارے ظرف مکان ہو تو مقام، ظرف زمان ہو تو زمانہ، دن، تاریخ، وقت. عربی میں مولود بھی کہتے ہیں. مولد کے معنی جائے پیدائش کے ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ میلاد میلاد منانا بدعت ہے. میں کہتا ہوں کہ سنت ہے، لیکن میں ہوائی بات نہیں کر رہا، حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو برابر میں دوسرے حضرات کا مدرسہ وامی جاتی کچھ کرنا صبح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. فَسُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، ان سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کریں. وَفِيهِ بُعِثْتُ، اور اسی دن میری نبوت کا ڈکلیریشن جاری ہوا. غار حرا میں عطائے نبوت نہیں تھا، اعلان نبوت تھا. اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی. ایک مرتبہ ہم کراچی میں ربیع الاول شریف کے چاند کا میٹنگ کر رہے تھے اور میلاد کی. اعلان کے بعد مجھے میڈیا نے کہا پیغام دے دیں. میں نے کہا میں اپنا نہیں پیغام دیتا، اللہ کے پیارے مصطفیٰ کا دیتا ہوں کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور تشکر میلاد کے لیے یہ بھی آپ نے بتا دیا. ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَفِيهِ بُعِثْتُ وَأُنزِلَتْ إِلَيَّ. تو اب حدیث عالم بھی تھے تب پہلے حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتے. کہنے لگے پھر روزہ رکھیں. میں نے کہا ایکسیپٹ. یہاں سے اترتے ہیں ابھی میں پلازا سے قریب بنس روڈ پہ میرے حدیثوں کی جو پہلی مسجد ہے اس پہ چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ لوگ غلط کرتے ہیں، سال کے بعد میلاد مناتے ہیں. سنت تو یہ ہے کہ ہر ہفتے میلاد منانا چاہیے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے. لیکن لے کے روزہ رکھیں. میں نے کہا یہ بھی قبول ہے، کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، جو نفل پڑھ سکتے ہیں وہ نفل پڑھے.
تسبیحات پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کرے، کوئی صدقہ دے سکتا ہے صدقہ دے، جو بھی صورت آسان، لیکن پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے نا، میرا تو نہیں ہے، حدیث ہے، اور اہل حدیث کے لیے تو حدیث کے علاوہ کیا ہو جو اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی سلام، جس دن اٹھوں گا اس دن بھی سلام۔ یہی علیہ السلام کے بارے میں ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو میں پتہ امریکہ میں گیا، نیو جرسی اسٹیٹ میں، ایک ہندوستانی مسلمانوں کی مسجد تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر آئی ٹی اسپیشلسٹ، تو ہمارے دوست نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں تو ہم یہاں میلاد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میلاد النبی کا جلسہ تو نہیں ہو سکتا، سیرت النبی کا کرنا ہے۔ میں نے کہا ایکسیپٹڈ، یہ بھی قبول ہے، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ سیرت النبی کریں۔ میں گیا، میں نے کہا جینٹلمین you have had some reservation about میلاد النبی but I don't have any reservation about سیرت النبی۔ آپ کے میلاد النبی کے بارے میں تحفظات تھے مگر میرے سیرت النبی کے بارے میں کوئی تحفظ نہیں ہے۔ Now this is جلسہ سیرت النبی، اب یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ میں نے کہا لیٹ می آسک یو واٹ از سیرت، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیرت کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا سیرہ مینز بایوگرافی، انگریزی میں سیرت کو بایوگرافی کہتے ہیں، اردو میں سوانح حیات کہتے ہیں، اور زیادہ آسان ہو تو حالات زندگی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا should I start biography from the beginning or by the end؟ اب بتا دیں کہ میں سوانح حیات مصطفیٰ شروع سے شروع کروں یا آخر سے کروں؟ سبحان اللہ، کیا بات! تو میں نے کہا the biography is when a person was born, how was he when he was a baby, how was he when he was a child, how was he when he was a boy, how was he when he was a young man, how was he when he was a perfect old man, and what was his attitude towards others in all these stages of life؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سیرت یہ ہے، پیدا کب ہوا، بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسٹارٹڈ فرام دا بگننگ، چلو شروع سے بیان کریں۔ تو میں نے کہا دا بگننگ از میلاد۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ تو میلاد ہے نا، ولادت ہے نا۔ When there is no birth, there is no سیرت۔ اگر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو سیرت کہاں سے ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو یہ شرک کو جڑوں سے کاٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نظریہ میلاد ہے یہ بدعت و شرک نہیں ہے بلکہ شرک کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ اللہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے آقا پیدا ہوئے، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ کوئی اور مسئلہ ہے تو بھی عرض بتا دیں۔ انہوں
انہوں نے دوسری شرط لگائی تھی کہ کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا یہ بھی ایکسیپٹ، نو پرابلم. جب اختتام ہوا تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا مجھے قبول ہے، بیٹھ کر پڑھیں. کیونکہ جب اللہ کے ذکر کے لیے ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش، نظام گردش لیل و نہار میں اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے اس کارخانہ قدرت کی تخلیق کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں. جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو میں نے کہا جب اللہ کا ذکر کھڑے، بیٹھے، لیٹے جائز ہے، جب رب مصطفیٰ کا جائز ہے تو مصطفیٰ کا بھی جائز ہے. سبحان اللہ. آپ کو جو آسان لگے. مگر میں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ایک علامت ادب ہے. جیسے دنیا کی قومی ترانہ کھڑے ہو کر سنتی ہیں. ابھی افغان نے ایک کون سے جنرل نے ترانے پر کھڑا نہیں ہوا تو لوگ پاکستانی ناراض ہوئے. قومی کانفرنس میں میں نے کہا سارے مسالک کے علماء، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث سب آتے ہیں، شیعہ آتے ہیں، اور جب صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو ترانہ پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ترانے کے لیے کھڑا ہونا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ کسی میں، نہ کسی میں، نہ کسی میں. اس دنیا کا ڈیکورم ہے. میں نے کہا یہ ہمارے ذوق کی بات ہے. اگر ترانہ ملی کے لیے کھڑا ہونا ایک علامت ادب ہے تو ترانہ عظمت مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. آپ بیٹھ کر پڑھیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. ملامت کر کے واجب پر ہوتی ہے، ملامت کر کے مستحب پر نہیں ہوتی. یہ اپنے ذوق کی بات ہے. جس کا ذوق قبول کرتا ہے کھڑا ہو جائے. چل بڑو کھڑے ہو گئے. کیا بات. ان سے پوچھا بھائی یہ اسی سال کے لیے ہے کہ لگنے آئندہ بھی ہم کھڑے تو اس لیے کسی پر طنز نہ کرو، ڈانٹ نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، پیار سے بات بتاؤ. اللہ چاہے گا تو دل میں اتر جائے گی. کیوں کہ ہمیں کسی کو شکست دینا مقصود نہیں ہے. ہماری فتح جو عام شکست مناظروں میں ہوتی یہ نہیں ہے. ہماری فتح تو یہ ہے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جگر مراد آبادی نے کہا کہ وضائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. پیار سے، محبت سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرو، دین کی بات پہنچاؤ. اور یہ ہمارے بڑے بڑے خطباء ہیں ماشاءاللہ نائناس، ان سے اقتصاب فیض کرو. ختم نبوت پر کبھی ادھر سے گزر ہوا تو انشاءاللہ پھر بات کی جائے گی.
ابھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل فرمایا ہے، اس کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے سرنڈر کیا ہے اور یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ پورا ملک ایک بڑے امتحان سے دوچار ہو جاتا۔ لیکن ابھی ختم نبوت کے تقاضوں کی تکمیل کے کئی مراحل باقی ہیں، تو کسی آئندہ مجلس میں ان کے بارے میں عرض کروں گا، اور آپ سب کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض ہے۔ ان حضرات نے یہاں بلایا، موقع دیا، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے جماؤ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری گزارشات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور کوئی اصلاح کی بات گھر بھی لے جایا کرو، یہی نعرے لگا کر دامن جھاڑ کر مت جایا کرو۔ کوئی عمل کی بات ہوئی، تبدیلی کی بات کی، خیر کی بات ہوئی، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی بات بھی کیا کرو۔ اور میں یہاں سے نکلوں گا تو ہلچل نہیں ہونی چاہیے، آپ حضرات اطمینان سے قرار سے بیٹھے رہیں۔ اہل سنت کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کوئی آئے تو پھر ہلچل، سارا ڈسٹرب، کوئی جائے تو پھر ہلچل۔ ہماری توقیر اس میں ہے کہ اس مجلس کا وقار قائم ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔